انسانی عمر کی اوسط حد کیا ہے؟ کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی کل عمر کتنی ہے، اور نہ ہی کوئی شخص یہ جان سکتا ہے کہ اسے کب اور کس لمحے موت آئے گی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ عام طور پر ایک انسان کو تقریباً 60 سے 70 سال کی عمر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو 70 سے تجاوز کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی تو اس کے لیے پھر عمر کے سلسلے میں کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 50 اور 60 کی دہائی میں جانے کے بعد ہی اخروی زندگی کی تیاری کرے اور اس سے پہلے موت، آخرت اور اللہ کی پکڑ سے غافل ہو جائے، بلکہ یہ اس شخص کے لیے حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے جو ایسا کرتا ہے، اس لیے کہ موت اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور ہر دم اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک انصاری آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لمبی عمر اور اچھے عمل سعادت مندی کی علامت ہے۔ اگر کسی انسان کو لمبی عمر ملے تو اسے چاہیے کہ اس عمر سے فائدہ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے۔ ایسے لوگوں کو سعادت مند قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بہترین سعادت مند لوگ کون ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر نسبتاً لمبی ہو اور عمل کے لحاظ سے بھی وہ تم میں سب سے اچھے ہوں۔ زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ، اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور یہی کوشش کرنی چاہیے کہ موت سے پہلے جتنا زیادہ ممکن ہو نیک عمل کر لیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہی نصیحت کیا کرتے تھے، جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، عبداللہ، دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والے کی طرح زندگی گزارو۔ چنانچہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ لوگو، اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے سوائے 2 صورتوں کے۔ اسلام نہ تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان دنیا کی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے لگے، اور نہ ہی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ موت سے فرار کی راہیں سوچتا اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ گھبراتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہی توبہ کر لے۔ ایک اور روایت میں ہے، تم میں سے کوئی شخص موت آنے سے پہلے اس کی تمنا ہرگز نہ کرے اور نہ ہی موت کی دعا مانگے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ 2 صورتوں میں موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ ایک تو شہادت کی موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی دعا کی ہے، جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ شہادت کی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دوسری صورت یہ کہ اگر انسان کسی ایسی بڑی آزمائش سے دوچار ہو جائے
کہ اس کے لیے دین و ایمان پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں موت کی تمنا کی گنجائش نکل آتی ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، لیکن اگر بہت مجبور ہو جائے تو اس طرح کہہ لے، الہی جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت کا بہتر ہو تو مجھے اٹھا لے۔